अमर बेल। अलीजा को मुतमईन करने की उसकी सारी कोशिशें उस वक्त बुरी तरह नाकाम रहीं जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठी। शहला ने वेटर को ऑर्डर नोट करवाया और वेटर को गए अभी चंद मिनट ही हुए थे जब शहला ने उमर को जोटत के साथ रेस्टोरेंट में आते देखा। वो दोनों इस वक्त जिस टेबल पर बैठी हुई थीं वो ऐसी जगह पर थीं कि अंदर आने वाले हर शख्स की पहली नज़र उन पर ही पड़ती। सिर्फ शहला ने उमर को देखा था, बल्कि उमर की भी अंदर दाखिल होते ही उन पर नज़र पड़ी थी। वो ठिठक गया था। शहला ने अलीजा को देखा, वो भी उमर और जोटत को देख चुकी थी। शहला का ख्याल था उमर इन दोनों की तरफ नहीं आएगा, लेकिन उसकी ये तवक्को गलत साबित हुई। उमर जोटत से कुछ कह रहा था, फिर शहला और अलीजा ने जोटत को भी अपनी टेबल की तरफ मुतवज्जे होते हुए देखा। अलीजा ने उन दोनों से नज़रें हटा लीं। हेलो, उमर ने करीब आकर कहा। अलीजा ने सर उठाकर नहीं देखा। शहला अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। हेलो अलीजा। इस बार अलीजा ने जोटत की गर्मजोश आवाज़ सुनी। वो भी अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने जोटत की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जोटत ने उसका हाथ थामने की बजाय उसी पुरानी बेतकल्फ़ी और गर्मजोशी के साथ आगे बढ़कर उसके दोनों गालों को खैर मकतबी अंदाज में चूमा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये अलीजा ही है। खूबसूरत तो ये पहले ही थी, मगर अब क्यों? उमर, वो अलीजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे हुए बड़ी बेतकल्फ़ी के साथ उमर से पूछ रही थी। अलीजा का दिल चाहा वो अपने कंधों से उसके हाथों को झटक दे। उमर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सालों के बाद देखा है मैंने तुम्हें अलीजा। कितने सालों बाद? कुछ याद है तुम्हें? अलीजा ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो जानती थी ये बहुत मुश्किल काम था। नहीं, उसने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। अपनी आवाज़ उसे बेहद खोखली लगी थी। सिर्फ चेहरे ही नहीं, आवाज़ें भी इंसान की कैफियत का आईना होती हैं। जोटत अब शहला से हेलो हाय में मसरूफ़ थी। तुम लोग यहाँ लंच के लिए आए हो? उमर ने पूछा। हाँ, शहला ने कहा। इकट्ठे लंच कर लेते हैं, इस बार जोटत ने कहा। नहीं, हम लोग अकेले लंच करना चाहते हैं। न चाहते हुए भी उसके लहजे में सर्द महरी आ गई थी और शायद जोटत ने उसे महसूस भी किया था। कोई बात नहीं, तुम लोग लंच कर लो। हम दोनों कॉफ़ी पीने आए थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं और पीते हैं, यहाँ काफ़ी रश है। अच्छा, खुदाफिज, उमर ने बड़ी आसानी के साथ बात ख़त्म करते हुए कहा। उसने एक बार भी अलीजा को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की। अलीजा ने पूरी गुफ्तगू के दौरान एक बार भी उमर के चेहरे पर नज़र नहीं डाली। उसमें उतनी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो सिर्फ जोटत को देख रही थी, जो एक बहुत खूबसूरत सब्ज शलवार कमीज़ में मलबूस थी। उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी, सिर्फ उसका हेयर स्टाइल और बालों का कलर बदल गया था। अलीजा को यकदम अपनी भूख भी ख़त्म होती महसूस हुई। वो इन दोनों को इस वक्त तक देखती रही जब तक वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर नहीं निकल गए। वेटर अब उनकी टेबल पर खाना सर्व कर रहा था, मगर खाने में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ से भाग जाना चाहती थी। अपनी प्लेट में कुछ चावल डालकर वो बेदिली से शैला का हाथ थामकर उसका साथ देने के लिए खाना खाती रही। शहला ने खाने में उसकी अदम दिलचस्पी को महसूस कर लिया था, मगर उसने अलीजा से कुछ नहीं कहा। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खाना खा रही थी और उसने खाना छोड़कर जाने की कोशिश नहीं की थी। शहला के खाना ख़त्म करते ही अलीजा ने उससे कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये जैसे एक ऐलान था कि वो घूमना नहीं चाहती। मगर हम दोनों तो ये तय कर चुके थे कि हम आज सारा दिन इधर उधर फिरेंगे, फिर यकदम तुमने अपना फैसला क्यों बदला है? शैला ने एतराज़ किया। बस मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो अपना शोल्डर बैग उठाते हुए शैला से पहले ही अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शैला ने भी इसरार नहीं किया। उसके घर के गेट पर शैला ने गाड़ी रोककर हॉर्न दिया तो अलीजा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, शैला अब तुम जाओ, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहती हूँ। मगर अलीजा, मैं शैला ने कुछ कहने की कोशिश की। अलीजा ने नरमी से उसकी बात काट दी। प्लीज़ कुछ देर के लिए मुझे वाकई अकेला रहने दो। मैं इस वक्त तन्हाई के अलावा और कुछ भी नहीं चाहती। तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं डिस्टर्ब रहूँगी। चौकीदार ने गेट खोल दिया। शहला चुपचाप उसे गाड़ी से उतरते और जाते देखती रही। उसने गेट के अंदर जाने से पहले मुड़कर एक बार शैला को देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसके बाद वो अंदर गायब हो गई। अगले कई दिन वो इसी आसिफ की गिरफ्त में रही। हर चीज़ अपनी अहमियत खो चुकी थी। वो दिन और रात के किसी भी लम्हे में उमर के ख्याल से गाफिल नहीं रहती थी, और अगर
کبھی کچھ دیر کے لیے کوئی اور خیال اس کے ذہن میں آتا بھی تو صرف چند لمحوں کے لیے، اس کے بعد وہ پھر اسی تکلیف دہ خیال سے دوچار ہو جاتی۔ کئی ہفتوں کے بعد تو نانو نے ایک بار پھر اس سے جنید ابراہیم کے بارے میں بات کی تھی۔ اس نے اقرار یا انکار کچھ بھی نہیں کیا۔ آج جو ٹھیک سمجھے آپ، اس نے صرف یہ کہا تھا۔ جنید کے ساتھ اس کی نسبت کتنی برق رفتاری کے ساتھ طے ہوئی تھی، اسے اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ نانو پہلے ہی سمینہ اور سکندر سے جنید کے بارے میں بات کر چکی تھی۔ دونوں بخوشی اس پروپوزل کو قبول کرنے پر تیار ہو گئے تھے۔ سکندر مسقط سے کراچی شفٹ ہونے کے بعد پہلی بار اس سے ملنے لاہور آئے تھے۔ ان کی یہ آمد بنیادی طور پر جنید سے ملاقات کے لیے تھی اور وہ خاصے مطمئن واپس گئے تھے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم جنید سے ایک بار پھر مل لو؟ باقاعدہ طور پر جنید کے گھر والوں کو اس پروپوزل کے لیے اپنی رضامندی دینے سے پہلے نانو نے ایک دن اس سے کہا، میں پہلے ہی اس سے مل چکی ہوں، ایک بار اور مل کر کیا کر لوں گی؟ اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ پھر بھی یہ ضروری ہے، پہلے کی بات اور تھی۔ علیزہ نے نانو کی بات کاٹ دی۔ کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ نہیں، اس نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ میں خود یہ چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک بار اور آپس میں مل لو، بلکہ بہتر ہے کہ تم اس کے سارے گھر والوں سے مل لو، یہ اس کی امی کی خواہش ہے، نانو نے اسے بتایا۔ میں اس کے تقریباً سارے گھر والوں سے ہی مل چکی ہوں، وہ پچھلے کئی ہفتے سے آ جا رہے ہیں ہمارے گھر، علیزہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ آتے رہے ہیں، مگر تم سے اتنی بے تکلفی سے گفتگو تو نہیں ہوئی۔ جنید کی امی چاہتی ہیں کہ تم ان کے گھر کھانے پر آؤ، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارو تاکہ تمہیں ان کے گھر کے ماحول کا اچھی طرح اندازہ ہو سکے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اسے الجھن ہوئی۔ مجھے جنید کو جتنا جاننا تھا میں جان چکی ہوں۔ اگر اس کی امی کی خواہش ہے کہ تم وہاں کچھ وقت گزارو تو تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نانو اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا وہ مجھے اکیلے انوائٹ کر رہی ہیں؟ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نانو سے پوچھا۔ نہیں، وہ مجھے بھی ساتھ کھانے پر بلا رہی ہیں۔ علیزہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انہیں ہمارے آنے کے بارے میں بتا دیں۔ تیسرے دن شام کو وہ نانو کے ساتھ جنید کے گھر موجود تھی۔ گیٹ پر انہیں جنید نے ہی ریسیو کیا تھا۔ رسمی سلام دعا کے دوران ان دونوں کے درمیان مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ مجھے آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، نانو کے اس کی امی کے ساتھ آگے چلے جانے پر اس نے علیزہ سے کہا، اور یہ رسمی الفاظ نہیں ہیں، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ علیزہ کوشش کے باوجود اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں ناکام رہی۔ ہر چیز پہلے سے زیادہ کھوکھلی لگنے لگی تھی۔ ساتھ چلتے ہوئے اس شخص سے اسے یکدم خوف آنے لگا تھا۔ میری خاصی دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، وہ ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے میری ایک دیرینہ خواہش کا خون ہوا ہے، اس نے سوچا۔ جنید کے گھر والوں کے ساتھ اگلے چند گھنٹے اس نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یہ وہ بوربن میں ہونے والی اس سے اپنی پہلی ملاقات میں ہی جان چکی تھی۔ حالانکہ تب تک وہ اس کی فیملی سے ملی تھی نہ اس نے انہیں دیکھا تھا، اسے ان کے بارے میں اور کچھ بھی جاننے کی خواہش نہیں تھی۔ جنید کا گھرانہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت روایتی تھا۔ وہ سب آپس میں بہت بے تکلف تھے اور علیزہ کو وہاں موجود اس بے تکلفی کا ایک ثبوت تھی۔ جنید کی چھوٹی دونوں بہنیں گھر پر موجود تھیں۔ اس کا چھوٹا بھائی گھر پر نہیں تھا، نہ ہی اس کی بڑی بہن جس سے وہ پہلے مل چکی تھی، مگر اس کے باوجود اندازہ کر سکتی تھی۔ گفتگو کے دوران بار بار جنید کی امی اور پاپا کی طرف سے ان کے ذکر کی وجہ سے کہ ان کی غیر موجودگی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ جنید کی دادی اور دادا سے بھی ملی تھی۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ دونوں علی گڑھ کے گریجویٹس تھے۔ اس کے دادا بہت عرصہ ایک انگلش اخبار سے منسلک رہے تھے۔ وہ فری لانس جرنلسٹ تھے اور تحریک پاکستان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی تحریر کر چکے تھے۔ جنید کے والد سول انجینئر تھے اور اس کمپنی کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی جس میں اب جنید ابراہیم کام کر رہا تھا۔ اگرچہ اس کی امی اور دادی ورکنگ وومن نہیں تھیں، مگر وہ اس کے باوجود بہت ایکٹیو تھیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے بہت سے کاموں میں وہ دونوں حصہ لیتی رہی تھیں۔ چند گھنٹے وہاں گزارنے کے دوران اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ سب اسے پہلے ہی اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت دے چکے تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف رسمی نوعیت کا تھا۔
رات کے کھانے کے بعد جب وہاں سے واپس آئی تو پہلے سے زیادہ خاموش اور مضطرب تھی۔ نانو اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیات جاننے کی کوشش کی۔ وہ متفکر ہو گئیں۔ وہ کسی طرح بھی خوش یا مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ علیزہ، کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟ انہوں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ اچھے ہیں، وہ جتنا مختصر جواب دے سکتی تھی اس نے دیا۔ نانو نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ تو پھر تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہاں بھی تم بہت چپ چپ تھی۔ کچھ نہیں، آپ کو یوں ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی۔ نانو کچھ دیر خاموش رہیں۔ میں جنید کے گھر والوں کو تمہاری رضامندی دے دوں؟ انہوں نے کچھ دیر کے بعد پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ وہ لوگ فوری شادی نہیں چاہتے، 1-1.5 سال تک شادی چاہتے ہیں۔ جنید کو چند کورسز کے لیے سنگاپور جانا ہے، پھر کچھ عرصے کے لیے کوئٹہ بھی رہنا ہے، وہاں کوئی پروجیکٹ ہے اس کا۔ وہ اسے بتانے لگی۔ ابھی وہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہو جائے۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے سمینہ سے بات کی تھی، وہ بہت خوش ہے، تمہاری انگیجمنٹ کے لیے آنا چاہتی ہے۔ اس کی فلائٹ کا پتہ چل جائے تو ہم لوگ انگیجمنٹ کی ڈیٹ طے کر لیں گے۔ نانو اپنی رو میں اسے بتاتی جا رہی تھیں اور ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھیں۔ سمینہ چاہتی ہے کہ خاص دھوم دھام سے تمہاری انگیجمنٹ ہو، پوری فیملی آ رہی ہے اس کی۔ میں جاؤں نانو؟ وہ یک دم کھڑی ہو گئی۔ نانو اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ۔ وہ انہیں شب خیر کہتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ اگلے 2-3 ہفتے اس کے لیے بہت صبر آزما ثابت ہوئے۔ سمینہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئی تھیں۔ وہ بڑے جوش و خروش سے آتے ہی اس کی انگیجمنٹ کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ ہر روز علیزہ کو ساتھ لے جا کر وہ مارکیٹس کی خاک چھاننے نکل کھڑی ہوتیں۔ انہیں علیزہ کے رویے سے بالکل یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے یا کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہے، اور علیزہ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی۔ وہ اس کی ماں تھیں، مگر اتنے سال ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے کے بعد ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اس کے چہرے پر جھلکنے والی ہر رنگ کو پہچان سکیں گی، یہ عبث تھا۔ اپنے سوتیلے بہن بھائی اسے خونی رشتوں سے زیادہ مہمان لگ رہے تھے، نہ صرف وہ بلکہ سمینہ بھی۔ اور علیزہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ مہمانوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ منگنی والی شام اسٹیج پر جنید کے ساتھ بیٹھے اس نے کچھ فاصلے پر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ عمر بہت خوش باش نظر آ رہا تھا، متحرک اور زندہ دل۔ وہ اسٹیج کی طرف ہی آ رہا تھا۔ فوٹوگرافر اس وقت مختلف رشتہ داروں کے ساتھ ان دونوں کی تصاویریں بنا رہا تھا۔ عمر اسٹیج پر آنے کے بعد سیدھا جنید کی طرف گیا۔ جنید اٹھ کر عمر سے گلے ملا۔ باقی لوگوں کا تعارف جنید سے باری باری کروایا گیا تھا، چند کزنز کے سوا۔ علیزہ کو حیرت ہوئی۔ عمر اور جنید کو ایک دوسرے سے تعارف کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا عمر جنید سے واقف تھا؟ مبارک ہو علیزہ، اس نے علیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے مخاطب کیا۔ وہ اس کے سیاہ چمکتے جوتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان جوتوں کو دیکھتے ہوئے ہی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ کچھ دیر جنید کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر علیزہ نے اسے اسٹیج سے اترتے دیکھا۔ اس کے بعد علیزہ نے اسے ہال میں کئی جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مصروف دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے اپنی نظر اور دھیان نہیں ہٹا سکی۔ جنید یک دم پس منظر میں چلا گیا تھا، بلکہ وہ شاید کبھی پس منظر سے آیا ہی نہیں تھا۔ رات 10 بجے کے قریب وہ سب واپس آئے تھے۔ شہلا علیزہ کے ساتھ تھی اور اسے رات وہیں اس کے ساتھ رکنا تھا۔ پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سارے انکلز اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اس کے کزنز میں سے کچھ منگنی کی تقریب میں شرکت کے بعد ہوٹل واپس چلے گئے تھے، مگر ابھی بھی کافی کزنز وہیں تھے جنہیں اگلے دن واپس جانا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان خوشگوار گپ شپ ہو رہی تھی۔ وہ بھی کپڑے تبدیل کرنے کے بعد کافی دیر اپنی کزنز کے ساتھ گفتگو کرتی رہی، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے عمر کو بھی وہیں موجود دیکھا تھا اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تقریب کے فوراً بعد واپس کیوں نہیں گیا۔ شہلا کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر وہ دونوں لائٹ بند کر کے سونے لیٹ گئیں، مگر بستر پر لیٹتے ہی علیزہ کی آنکھوں سے نیند غائب ہو گئی تھی۔ نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں وہ چھت کو دیکھتے ہوئے پچھلے کچھ گھنٹوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے لیے سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح تھا جو اب شروع ہوا تھا۔
اور شاید کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ وہ لائٹ جلائے بغیر اپنے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ شہلا گہری نیند میں تھی۔ علیزہ جانتی تھی وہ ایک بار سونے کے بعد اپنی معمولی سی حرکت پر نہیں جاگے گی۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر کوریڈور میں نکل آئی۔ لاؤنج سے ابھی بھی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ سب ابھی بھی وہاں موجود تھے۔ وہ لاؤنج میں جانے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر عقبی لان میں نکل آئی۔ باہر عجیب سی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دور بیرونی دیوار کے پاس لگی لائٹس اگرچہ تاریکی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ لان بڑی حد تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریکی، خاموشی اور تنہائی، اسے اس وقت انہی چیزوں کی ضرورت تھی۔ نیچے لان میں اترنے کے بجائے وہ ماربل کی سیڑھیوں میں سے سب سے اوپر والی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بایاں ہاتھ اپنی گود میں رکھتے ہوئے اس نے دایاں ہاتھ ماربل کے فرش پر رکھ دیا۔ فرش کی ٹھنڈک اسے پوروں کے ذریعے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ تو آج بالآخر آپ کے یوٹوپیا کا خاتمہ ہو گیا اور اب ایلس ونڈرلینڈ سے باہر آ گئی ہیں۔ باہر کی خاموشی نے اس کے اندر کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ وہ بہت آہستگی سے فرش پر انگلیوں کی پوریں پھیرنے لگی۔ کاش معجزے ہونا بند نہ ہوتے۔ ایک معجزہ میری زندگی میں بھی ہوتا۔ میں آنکھیں بند کروں اور پھر کھولوں تو مجھے پتہ چلے یہ سب خواب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنید کی جگہ عمر ہو، جوڈت اور جنید ہم دونوں کی زندگی میں موجود ہی نہ ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھولیں۔ خواب ختم نہیں ہوا، حقیقت بدل نہیں سکی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ ہم کے دشتے جہاں کو آباد کیے بیٹھے ہیں، آرزوئے یار کو اب خاک کیے بیٹھے ہیں۔ خواب کے تار سے خواہش کو رفو کر دے، دامن دل کو اب چاک کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے زیر لب اس غزل کے شعروں کو دہرانے کی کوشش کی جنہیں وہ 2 سال سے بڑی باقاعدگی سے سنتی آ رہی تھی۔ کاش کہ وہ آئے، جلائے یہاں کوئی چراغ، دل کے دریا کو ہم طاق کیے بیٹھے ہیں۔ اس نے دور دیوار پر لگی ہوئی لائٹس پر نظر جما دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لائٹس بھی بجھ جائیں۔ مکمل تاریکی ویسی جیسی اس وقت میرے اندر ہے، کیا چند لمحوں کے لیے ویسی تاریکی نہیں ہو سکتی؟ ہر طرف اس کے اندر خواہش ابھری۔ علیزہ، اس نے بے اختیار گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر اسی رفتار سے گردن واپس موڑی۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانا چاہتی تھی۔ پھر اسے یاد آیا یہ کام پہلے ہی وہاں چھائی ہوئی تاریکی کر رہی تھی۔ اس نے بھی عمر کو اس کی آواز اور قد و قامت سے پہچانا تھا اور عمر نے اسے کیسے پہچانا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اتنے دبے قدموں آیا تھا کہ اسے اس کی آمد کی خبر نہیں ہوئی، یا پھر شاید وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر چیز سے مکمل طور پر بے نیاز ہو گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اس کے عقب میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے باہر آ گئی۔ اس نے اپنی آواز پر قابو رکھتے ہوئے اسے دیکھنے کی کوشش کیے بغیر کہا۔ اس کا خیال تھا وہ اسے اندر جانے کا کہے گا یا پھر اندر جانے کی ہدایت دے کر خود چلا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہے بغیر اس کے عقب میں خاموشی سے کھڑا رہا۔ پھر علیزہ نے اسے چند قدم آگے بڑھتے اور اسی سیڑھی پر بیٹھتے دیکھا جس پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے یا پھر پوری قوت سے دھکا دے کر اسے وہاں سے دھکیل دے۔ وہ چند لمحے اور اس کے پاس بیٹھتا تو اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتیں، اور وہ اب عمر جہانگیر کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر گردن سیدھی رکھے وہ دور دیوار پر موجود لائٹس کو دیکھتی رہی، مگر اس کی ساری حسیات بالکل بیدار تھیں۔ وہ اس کی سانس کی آواز سن رہی تھی، وہ اس کے پھولوں کی مہک کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی گردن سیدھی رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں دونوں کے لیے نئی نہیں تھیں۔ وہ بہت بار وہاں بیٹھے تھے، دن کی روشنی میں، رات کی تاریکی میں، مگر اس بار خاموش ایک تیسرے فرد کی طرح ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ پہلے وہ کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ دونوں یہاں بیٹھ کر گپیں ہانکتے تھے، گفتگو میں کسی بھی وقفے کے بغیر۔ انہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر عمر نے اسے بہت سے لطیفے سنائے تھے۔ وہ ہر بار لطیفہ سنانے سے پہلے اسے کہتا، تمہیں ایک جوک سناتا ہوں۔ علیزہ ہنسنا شروع ہو جاتی۔ کم آن یار، پہلے سن تو لو، تم تو پہلے ہی ہنسنا شروع ہو جاتی ہو۔
वो उसे टोकता, वो संजीदा हो जाती। एक बाप अपने बच्चे को एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गया। वो लतीफ़ा शुरू करता, फिर रुककर इजाफा करता, मेरी तरह के बच्चे को। उसने साइकोलॉजिस्ट से कहा कि ये बच्चा बहुत ज़िद्दी है, उसने मुझे और बाकी घर वालों को बहुत परेशान कर दिया है अपनी फजूल ज़िद्दों की वजह से। मैं चाहता हूँ आप इसका इलाज करें ताकि ये अपनी इस आदत से बाज आ जाए। साइकोलॉजिस्ट ने बाप की बात गौर से सुनी और फिर बच्चे को समझाने के बजाय बाप से कहा कि वो कुछ तामुल से काम ले, वक्त गुजरने के साथ वो खुद ही ये आदत छोड़ देगा। बाप ने कहा, इस वक्त जो ज़िद कर रहा है उसे ही नहीं मान सकते और ये छोड़ने पर तैयार नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने पूछा, अब ये कौन सी ज़िद कर रहा है? ये कहता है मुझे एक केचुआ ला कर दें, मैं वो खाऊंगा। अब आप खुद बताएं कि मैं उसे केचुआ कैसे खाने दे सकता हूँ। साइकोलॉजिस्ट ने बाप को समझाया कि बच्चे पर सख्ती करने से उस पर नफसियाती तौर पर बुरा असर पड़ेगा। बेहतर है कि आप उसे केचुआ खाने दें। बाप कुछ पसोपेश के बाद मान गया। साइकोलॉजिस्ट ने अपने असिस्टेंट को भिजवाकर एक केचुआ मंगवाया और बच्चे के सामने मेज़ पर रख दिया। बच्चे ने एक नज़र केचुए पर डाली और फिर बड़े आराम से कहा, आप इस केचुए के 2 टुकड़े करें, एक आप खाएं, एक मैं खाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट उसके मुतालबे पर गड़बड़ा गया। देखा, मैंने बताया है ना कि ये बहुत फजूल जिद करेगा, बाप ने कहा। साइकोलॉजिस्ट ने बाप को तसल्ली दी और एक चाकू के साथ केचुए के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल दिया और उसने बच्चे से कहा, अब तुम अपना टुकड़ा खाओ। बच्चे ने साइकोलॉजिस्ट का चेहरा देखा और कहा, आपने मेरा टुकड़ा खा लिया। अलीज़ा को बेइख्तियार घिन आई। ये क्या जोक था? वो बच्चा और साइकोलॉजिस्ट दोनों पागल थे। केचुआ कैसे खा सकते हैं? वो हंसने के बजाय झुरझुरी लेकर पूछती। जोक था भाई, हकीकत तो नहीं थी, वो उसे याद दिलाता। मगर फिर भी केचुए उसे एक बार फिर झुरझुरी आई। अच्छा अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक और जोक सुनाता हूँ। वो जल्दी से हाथ उठाकर कहता, एक जर्नलिस्ट एक मेंटल हॉस्पिटल में गया। वहाँ वो मुख्तलिफ वार्ड्स में फिर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो बहुत खामोशी से हाथ में अखबार लिए कुर्सी पर बैठा था। उसने बहुत शानदार किस्म का सूट पहना हुआ था। जर्नलिस्ट उसके पास गया और हैरानी से पूछा, क्या आप पागल हैं? उसने अखबार से नज़र उठाकर बड़ी संजीदगी से कहा, नहीं। तो फिर आपको यहाँ क्यों रखा है? जर्नलिस्ट ने पूछा। क्योंकि मैंने एक किताब लिखी थी 2000 सफ़ात की। जर्नलिस्ट को शदीद हैरत हुई। उसने पूछा, आपने किस चीज़ के बारे में किताब लिखी थी? घोड़ों के बारे में, उसने बड़ी संजीदगी से बताया। जर्नलिस्ट गुस्से के आलम में डॉक्टर के पास गया और उससे कहा, आपने बेसोचे समझे एक ज़हीन आदमी को पकड़कर यहाँ बंद कर दिया जिसने घोड़ों पर 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। डॉक्टर ने बड़े सुकून से उसकी बात सुनी और कहा, आप ठीक कह रहे हैं। उस शख्स ने घोड़ों पर वाकई 2000 सफ़ात की किताब लिखी है, मगर उसकी किताब के 2000 सफ़ात सिर्फ एक ही बात लिखी थी। वो क्या? जर्नलिस्ट ने कुछ तजस्सुस के आलम में पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दगड़ दगड़। वो लतीफ़ा सुनाने के बाद अलीज़ा को देखता जो अब भी पूरे इन्हमाक और संजीदगी के साथ उसे देख रही होती। समझ में नहीं आया ना? वो बड़ी हमदर्दी से पूछता। वो पलके झपकाए बगैर उसे देखती रहती। इनकार और इकरार दोनों मुश्किल थे। आप आसान जोक सुनाया करें, मसलन। हाँ, ऐसे वाले। एक बच्चा माँ से कहता, मम्मी आज मुझे टीचर ने एक ऐसे काम के लिए सज़ा दी जो मैंने कभी किया ही नहीं। माँ हैरानी से कहती, कौन सा काम? होमवर्क। बच्चा मज़े से कहता। वो कंधे उचकाता हुआ लतीफ़ा ख़त्म करता। अलीज़ा हंसने लगती। वो बेइख्तियार गहरा सांस लेते हुए कहता,